دیکھیے بات یہ ہے کہ پرویز الہی اس وقت بلیک میل ہو رہے ہیں. تھوڑا سا اس کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ جانتے ہیں. بلیک میل ہو رہے ہیں مونس الہی سے اور اپنی اہلیہ سے. ان کا یہ مصمم ارادہ ہے کہ عمران خان کو کیا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے. پرویز الہی اس ایج میں ہے جہاں انہیں باتیں زیادہ سمجھ نہیں آ رہی اور وہ صرف اپنے بیٹے اور اپنی اہلیہ کی وجہ سے بلیک میل ہو رہے ہیں. یہ تحریک انصاف کے لیے بھی المیہ ہے کہ پرویز خٹک انہیں چھوڑ گئے, فواد چودھری چھوڑ گئے, شاہ محمود قریشی چھوڑ گئے, لیکن اب ان کی ساری امیدیں جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب سے. پرویز الہی صاحب پنجاب میں بہت عرصہ حکمران بھی رہے. جنرل مشرف کے دور میں انہوں نے جو کچھ چاہا وہ کیا. بہت سارے لوگوں کو نوازا, بہت سارے لوگوں کی پوسٹنگز کروائی. اچھا, اس کے بعد سسٹم میں ان کے لیے کہیں نہ کہیں ہمدردی موجود ہے جس کے شواہد ہمیں آج نظر آئے. عدالتوں کا کام کسی ایک مقدمے پر فیصلہ دینا ہوتا ہے. عدالتوں کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ پولیس کو بھی حکم کرے کہ وہ اسے گھر چھوڑ کے جائے, دنیا کے ہر مقدمے میں اس کو بے گناہ قرار دے. یہ تو نہیں ہوتا نا. لیکن یہ آج ہم نے ہوا جس کے بعد سسٹم نے ریئیکٹ کیا. سسٹم نے ایسے طریقے سے ریئیکٹ کیا کہ جب یہ آزاد ہو کر ایف سی کالج کے بورڈ کے پاس پہنچے, وہاں سے پھر انہیں گرفتار کر لیا گیا. اور اس طرح کے لوگوں کو گرفتار ضرور ہونا چاہیے. یہ لوگ آج جو ہے نا ایک بڑا دکھی سی اپیل سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں. ان لوگوں کو یاد نہیں آتا کہ ان لوگوں نے کیا کیا مظالم ڈھائے ہوئے. آپ کو یاد ہے کہ عدالتیں کس طرح بیہیو کرتی تھی. حنیف عباسی صاحب کے لیے رات کو 12 بجے ان کو عدالت میں چھلانگیں مار کے انہیں گرفتار کیا گیا. رانا ثناء اللہ صاحب ان کے بیگ کے اندر جناب ہیروئن ڈالتی. اور اس طرح کی احسن اقبال نوروال کا اسپورٹس اسٹیڈیم بنایا, اس کی سزا انہیں دی گئی اور ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. شاہد خاقان عباسی جس نے معیشت ٹھیک چلائی, اسے اس کی سزا ایل این جی کیس میں ڈال دیا گیا. تو وہ مکافات عمل ہے جو انہیں بھگتنا پڑ رہا ہے. پرویز الہی صاحب کسی زمانے میں سسٹم کے بڑے لاٹ دے رہے ہیں. اب اصل میں مونس الہی صاحب اور ان کی اہلیہ کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ 9 مئی کے بعد سسٹم نے ایک اور کروٹ لے لی ہے. اب یہ وہ سسٹم نہیں رہا کہ جس میں عمران خان کے لاڈ اٹھائے جاتے ہیں. اب یہ وہ سسٹم آ گیا ہے کہ جس میں ہر وہ شخص جو شہداء کی یادگاروں کی توہین کرتا ہے, جو اداروں کی تضحیک کرتا ہے, جو ملک کے وقار کی توہین کرتا ہے, وہ سزا کا موجب ہے. تو پرویز الہی صاحب پہلی دفعہ تاریخ کی مخالف سمت میں کھڑے ہوئے ہیں. اور وہ اس کی وجہ وہ خود نہیں ہے, وہ خود یہ نہیں چاہتے. ان کی اہلیہ اور مونس الہی, اور اس کی ریزن بھی آپ کو پتہ ہی ہوگی کہ پرویز الہی صاحب جن دنوں وزیر اعلیٰ تھے تھوڑا سا ٹائم ملا, اس میں مونس الہی صاحب نے بہت بڑی بڑی دہاڑیاں لگائیں اور پنجاب کے جو سرسبز علاقے تھے ان ساروں کو جناب ہاؤسنگ سوسائٹی میں تبدیل کرنے کا منصوبہ انہوں نے بنایا. ڈھیر سارے پیسے پکڑے اور جہاز پکڑ کر ملک سے باہر چلے گئے. اب انہیں تو کوئی غرض نہیں ہے اس ملک سے, انہیں تو کوئی غرض نہیں ہے پرویز الہی سے. وہ تو دور بیٹھ کے بس صرف تانے ہی دیں گے. لیکن جس سسٹم سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے اپنے باپ کو اب وہ بچا نہیں رہے. مجھے تو یوں لگتا ہے بعض اوقات وہ جان بوجھ کر اپنے باپ کو پھنسوا رہے ہیں, باپ سے کوئی بدلہ لے رہے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا سر, ابھی آپ نے ذکر کیا ہے یہ بڑے اس کی جو ہسٹری بیان کی کہ چودھری صاحب کے لیے سسٹم میں جو ایک ہمدردی ہے اس ملک میں, ظاہر ان کو بڑا ٹائم ملا, پرویز مشرف, عمران خان, آصف علی زرداری, بڑا لمبا چوڑا ٹائم ملا ہے. کیا یہ جج خود سارا کچھ کر سکتا ہے کسی پرویز صاحب کی مہربانی کی وجہ سے؟ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ مونس الہی صاحب کی لندن میں کسی ایک جج سے ملاقات بھی ہوئی ہے. تو کیا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ہوگا, خالی جج صاحب تو نہیں ہو سکتے یہ. اچھا دیکھیے 2-3 طرح کی باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ ابھی بھی عمران خان کے طرفدار ہیں اور چھپ چھپا کے کام کر رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو علن اعلان کام کر رہے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو اپنے ادارے کا ناموس اور عزت پاؤں تلے روند رہے ہیں
اور عمران خان کی طرفداری کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی مثال موجودہ چیف جسٹس کی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ کتنے برس گزر گئے، عمران خان کا کوئی مقدمہ پیش ہوتا ہے، ایک عدالت ایک خاص قسم کا بینچ سجتا ہے اور عمران خان کے تمام مقدمات فارغ ہو جاتے ہیں۔ دوسرا کوئی آدمی ان کے پاس آ جائے تو اس کو ایسی سزا سنائی دیتی ہے جس کی مثالیں نہیں ملتی۔ تو یہ بیسیکلی سسٹم ہی ناانصافی پر ہو گیا ہے، اور وہ اب بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ انہیں لا کا خیال نہیں ہے، انہیں مدر ان لا کا خیال ہے۔ وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور بھرپور طریقے سے وہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ جنگ جو سسٹم سے وہ ہار چکے ہوئے ہیں۔ لیکن شاید ان کے گھر والوں کا کرش ہے یا کوئی مالی معاملات ہے، ٹرکوں کا کوئی معاملہ ہے، وہ یہ حمایت چھوڑ نہیں رہے، حالانکہ آخری چند دن رہ گئے ان کے جانے میں۔ صرف ایک انڈیکیشن نظر آئی کہ ایک ہفتہ وہ کسی بینچ میں نہیں بیٹھیں گے۔ اس ملک پہ ان کا بڑا احسان ہوگا کہ وہ کسی بھی بینچ میں نہ بیٹھیں۔ دو کردار اس وقت ایسے ہیں جو جا رہے ہیں لیکن جاتے جاتے بغض کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اپنے عہدے کی توہین کر رہے ہیں۔ اس میں ایک چیف جسٹس بندیال صاحب اور ایک عارف الوی صاحب۔ اب جو آپ نے جج صاحب کا سوال کیا، انہیں ہو سکتا ہے کہ شہ ملی ہو اس بات سے کہ جب ہمارا چیف جسٹس انصاف پہ عمل نہیں کرتا، جب اس نے کبھی کسی کی بات نہیں مانی، اس نے کبھی کسی آئین اور قانون کو نہیں مانا، تو ہم بھی یہ کرتے ہیں۔ بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا کسے برا لگتا ہے؟ اور دوسری بات کہ 10 سال تک آپ نے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا کہ عمران خان سے بڑا مسیحا کوئی نہیں۔ جب اس نے ملک ڈبو دیا، آپ نے یو ٹرن تو لے لیا، یہ میں ادارے کو کہہ رہا ہوں، یو ٹرن تو لے لیا، لیکن جو 10 سالوں میں آپ نے ذہن سازی کی تھی وہ تبدیل نہیں ہوئی۔ آپ کے اپنے گھر والے ابھی تک اس ذہن سازی سے متاثر ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ادارے میں جو لوگ ہیں ان کے لیے شاید میں آپ سڑکوں پہ چلتی پھرتے عوام اتنا میٹر نہیں کرتے، لیکن جب عمران خان کے حق میں آوازیں ان کے گھروں سے اٹھتی ہیں تو پھر وہ میٹر کرتی ہیں۔ آوازیں کیوں اٹھتی ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے 10 سال صرف ایک ہی بین بجایا ہے، ایک ہی راگ لوگوں کو سنایا ہے، تو لوگوں نے تو پھر یہی کرنا ہے جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس پہ طرفہ تماشا یہ کہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، تو یہ سارے فیکٹر ایکمولیٹ ہو گئے ہیں، اکٹھے ہو گئے ہیں، اور اس کا خمیازہ الٹیمیٹلی پاکستان کو بھگتنا پڑا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ کہا جا رہا تھا کہ جو ستمبر کا مہینہ یہ بڑا ستمگر ہوگا۔ چوہدری صاحب کی گرفتاری دیکھ کر لگتا ہے واقعی ستمبر میں کچھ ہونے والا ہے۔ بہت سارے تحریک انصاف کے جو لیڈرز ہیں وہ پردہ اسکرین سے غائب ہیں، ٹویٹ کرتے ہیں لیکن ہے نہیں۔ کہاں ہے؟ پاکستان میں ہے، کچھ سسٹم کوشش کر رہا ہے ان کو پکڑے گی، اور اس مہینے میں یہ لگتا ہے آپ کو بندیال صاحب کے جانے کے بعد فوجی عدالتیں کام شروع کر دیں گی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کر رہی ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے کچھ ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ اچھا دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ بہت اہم ہے۔ اس میں بندیال صاحب نے جانا ہے، اس میں عارف الوی صاحب نے جانا ہے، نئے لوگوں نے آنا ہے، اور وہ نئے لوگ آ کر مختلف طریقے سے بیہیو کریں گے۔ عارف الوی کا جانا، چونکہ انہوں نے ہر جمہوری کام میں رکاوٹ ڈالی، ان کے جانے سے تو صرف یہی ہوگا کہ رکاوٹ نہیں ڈلے گی، لیکن جو چیف جسٹس نئے آ رہے ہیں ان کے آنے سے یہ ہوگا کہ معاملات انصاف پر اور میرٹ پر ڈیسائیڈ ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تحریک انصاف جس کے کارکن جج کا روپ دھارے ہوئے عدالتوں میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ سارے بے نقاب ہو گئے۔ ابتدا میں ہی آپ دیکھ لیجیے گا، چند دنوں میں ایسے فیصلے آئیں گے کہ لوگ، یہ جو تحریک انصاف والے ہیں، یہ مثلا انہیں چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا، انہیں احساس ہوگا کہ یہ سسٹم کے کتنی سہولت لیتے رہے سسٹم سے، کسی نے کبھی انہیں نہیں روکا۔ کون سا جرم ہے جو ان کے دور میں نہیں ہوا، کون سی کرپشن ہے جو ان کے دور میں نہیں ہوئی، لیکن کبھی کسی نے ان کا ہاتھ نہیں تھاما، کبھی کسی نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی، کبھی قانون اپنی حرکت میں نہیں آیا۔ یہ من مانی کرتے رہے اور کرتے رہیں گے
اگر انصاف نے اپنا علم بلند نہ کیا. تو یہ مہینہ اس حوالے سے کافی زیادہ خطرناک ہے. جہاں تک فوجی عدالتوں کی بات ہے، فوجی عدالتیں کام تو کر رہی ہیں. یہ بحث تو بہت پرانی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ فوجی عدالتیں عمران خان کے دور سے کام کر رہی ہیں. عمران خان نے خود اجازت دی ہوئی ہے. بلکہ اس زمانے میں جو فوجی عدالتیں کام کر رہی تھیں ان کے خلاف کرنل انعام الرحمان نے پٹیشن دائر کی ہوئی ہے کہ اس زمانے میں عمران خان کی اجازت سے جو کام ہو رہا تھا وہ ناانصافی پر مبنی تھا. یہ کیسے کیا بات کر سکتے ہیں فوجی عدالتوں کے خلاف؟ اب فوجی عدالتوں کی توجہ سب سے بڑی یہ بنتی ہے کہ اب یہ ڈائریکٹ ہو گئے ہیں ادارے کے ساتھ. اس میں سے سیاسی جماعتیں پی ڈی ایم نکل گئے ہیں. کوئی نواز شریف کی یادگار تو نہیں جلائی انہوں نے کوئی مولانا فضل الرحمان کا مجسمہ تو نہیں جلایا. انہوں نے کوئی آصف زرداری کی یاد میں رکھی جانے والی کوئی عمارت کو تو نہیں آگ لگایا. انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے شہداء کی یادگاروں کو آگ لگایا. جناح ہاؤس لاہور کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائی جانتے بوجھتے ہوئے. پشاور کا ریڈیو جو ہمارا اثاثہ ہے آزادی کے زمانے کا اس کو آگ لگائی ہے. جو کرنل شیر کے مجسمے کو انہوں نے ٹھڈے مارے. سپاہیوں کو انہوں نے لاٹھیاں ماری، ان کی گاڑیوں میں پتھر پھینکے. تو یہ تو ڈائریکٹ ہے نا. تو جب آپ ڈائریکٹ ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں تو پھر ان کی عدالتوں میں آپ کو جانا چاہیے نا. پھر آپ کون سے قانون اور انصاف مانگ رہے ہیں؟ اگر یہ کوئی سویلین کے خلاف آپ نے کوئی کارروائی کی ہوتی، کوئی سویلین موومنٹ ہوتی، تو پھر اس کا کام سویلین عدالتیں کرتی. میں بہت زیادہ حق میں نہیں ہوں ملٹری کورٹس کے. میرے خیال میں سویلین کا ٹرائل سویلین عدالتوں کو کرنا چاہیے، لیکن یہ معاملہ مختلف ہے. آپ ڈائریکٹ کلیش کر رہے ہیں تو پھر ڈائریکٹ ان سے انصاف بھی مانگیں. بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ یہ مجرم ان کے ہیں تو سزا بھی وہی دیں گے، عدالتیں بھی چلیں گی. عمران خان صاحب توشہ خانہ کیس میں ان کو رہائی ملی اور دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا گیا. کیا عمران خان سچ میں جو کہا جا رہا ہے کہ 8-10 مہینے اور سال سوا سال سے پہلے باہر نہیں آنے والے، آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے؟ سوا سال تو آپ نے بہت کم بتا دیا ٹائم. مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ اگلے 3-4 سال تک باہر آ رہے ہیں. اچھا جی. یہ سب کو ہی پتا تھا. یہ ظاہر طریقے انصاف والے نا ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں اور مٹھائیاں پہلے بانٹ لیتے ہیں. اور اس دفعہ بھی یہ ہوا توشہ خانہ کیس میں کہ پہلی بات تو یہ اس کیس کو سمجھنا چاہیے. اس کیس میں معطل ہوئی ہے سزا، منسوخ نہیں ہوئی. اور جو کیس میں ڈسکس ہوا وہ کیس کے میرٹ پر ڈسکس نہیں ہوا. یعنی یہ ڈسکس نہیں ہوا کہ بھائی جان آپ نے یہ پیسے لیے، یہ تحفے جمع کرائے، یہ گھڑی یہاں تھی. یہ چیز نہیں ڈسکس ہوئی. کس بیس پہ وہ کیس معطل ہوا کہ 3 سال کی قید آپ کو ہوئی ہے. قانون میں ایک شک بنتی ہے، ایک گنجائش موجود ہے کہ اگر اتنی قید ہو تو آپ سزا معطلی کے لیے درخواست دے سکتے ہیں. یہ جب بھی دوبارہ سلسلہ شروع ہوگا تو قید وہیں سے شروع ہو جائے گی. لیکن جیسے ہی توشہ خانہ سے نکلے تو وہ سائفر والے کیس میں گرفتار ہو گئے. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان نعرے مارتے ہوئے، گریبان پھاڑتے ہوئے جیل سے نکل آئیں گے اور مولا جٹ بن کر آئیں گے، وہ بڑی غلط فہمی پہ. عمران خان کے قومی، اخلاقی، سماجی، سیاسی، قانونی، آئینی جرائم بے پناہ ہیں، بے تحاشا جرائم. تو ان جرائم سے اتنی جلدی نہیں نکل سکتے. سائفر دیکھ لیجیے، سائفر کس قدر بڑا جرم ہے. ملکی راز کو فروغ کر دینا، ملکی راز کو سرے عام تشتش بام کر دینا، تو یہ کتنی غلط بات ہے. دنیا میں کسی اور جگہ ہوتا اس کی سزائے موت. ہم نہیں چاہتے کہ عمران خان کو وہ سزا ملے، لیکن آپ کو اس سے جرم کی انٹینسٹی کا تو پتہ چلنا چاہیے کہ بھائی جرم بہت بڑا کیا ہے، ظلم بہت بڑا کیا. اچھا اس سے نکلیں گے، غداری کے مقدمات ان کے اوپر قائم ہو گئے. ایک عدالت کی جج کو یہ دھمکاتے ہوئے پائے گئے ہیں، سول بیوروکریسی کو یہ دھمکیاں دیتے رہے. تو ایک مقدمے سے نکلیں گے دوسرے مقدمے میں. عمران خان کا مجھے مستقبل میں کہیں کو وہ سیاسی منظرنامے پر نظر نہیں آ رہا، اور ان کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے. تحریک دیکھیے پارٹی ختم ہوگی، پارٹی کہاں ہے؟ کوئی ایک بندہ ہے، کہیں وہ پرویز خٹک نے پارٹی بنا لی، کہیں جہانگیر ترین نے پارٹی بنا لی، تو پارٹی ختم ہو گئی. پارٹی تھی نہیں. یہ جنہوں نے بنائی تھی
وہ انہوں نے توڑ لی، جو لائے تھے وہ لے گئے. ابھی کے پی کے میں جو بلدیاتی انتخابات کے نتائج ہیں اس سے آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ اگلے الیکشن کا منظرنامہ کیا ہوگا. 65 میں سے 40 آزاد منتخب ہوئے. یہ پہلے بھی آزاد تھے، ڈالے گئے تھے تحریک انصاف کی جھولی میں. 14 سیٹیں اس کے بعد تحریک انصاف کی. آپ کو نظر آ رہا ہے مستقبل کا منظرنامہ ہوگا کیا؟ صحیح، بالکل صحیح. اچھا بشرا بی بی جو ہے وہ خبروں کے مطابق قطر کے سفیر سے ملی ہیں، سنا ہے نارو مانگ رہی ہیں. کیا نیازی صاحب کو کوئی ملک نکال لے گا، کوئی ملک گارنٹی دے گا اور وہ لے جائے گا نیازی صاحب کو، یہ جو کوشش ہو رہی ہے؟ یار دیکھیے، جو بشرا بی بی، اب میں اپنے ایک بڑا تکلیف دہ نکتہ کا، فرض کیجئے کہ یہ ملاقات نواز شریف کے لیے مریم نواز نے کی ہوتی یا کسی اور ان کے گھر کی خاتون نے کی ہوتی، انہوں نے ٹویٹر کے اوپر کیا غلاظت بکھیری تھی. وہ قطری خط کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کیا کچھ یہ کر چکے ہیں. اور اب مقافات عمل یہ ہے کہ عمران خان کی اہلیہ قطری سفیر کو مل رہی ہے. اور میں بہت خوش ہوں کسی نے اس حوالے سے غلاظت بھرے ٹویٹ نہیں کیے. اجتماعی طور پر جماعت کی سطح پر انڈیویجولی کسی نے کیے ہو تو کیے ہو، لیکن نہیں کیے، نہیں کرنے چاہیے. عمران خان کو قطر کی حکومت کیوں نکالے گی؟ انہیں کیا دلچسپی ہے؟ عمران خان، دیکھیے یہ جو ہمارا ریجن ہے نا، اس میں سب سے بڑی قوت جو ہے وہ سعودی عرب ہے. اور سعودی عرب اگر کسی سے خوش نہیں ہے تو پھر باقی جو ارد گرد کے ممالک ہیں وہ نہیں کرتے. تو یہ ان کی خام خیالی ہے، یہ مقافات عمل ہے. یہ وہی ہو رہا ہے جو انہوں نے ماضی میں کیا ہوا ہے. اور یہ شاید بچانے کی کوشش بھی نہ ہو، یہ ایک ملاقات ہی ہو، لیکن اس کو آپ کو پتہ نہیں، یہ ہر چیز کو ایک انقلابی پریس کانفرنس، ایک تاریخی جلسہ، یہ اسی طرح کی ایک ملاقات ہے. میرا نہیں خیال کہ دنیا کی طاقتوں کو جو سبق مودی اور عمران خان اور جو امریکہ کے ہیں ٹرمپ کی وجہ سے مل چکا ہے، وہ اب کوئی بھی دنیا کی قوت اس طرح کا تجربہ کرنا چاہے گی. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایک بات تو آپ مانتے ہیں، ان کا سوشل میڈیا اتنا تگڑا تو ہے، بہت سارے ان کے یوٹیوبر، ان کے سوشل میڈیا کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شہزادہ سلمان آ رہا ہے پاکستان، وہ صرف اس لیے آ رہا ہے کہ عمران خان کو اپنے ساتھ لے جائے، جیل کے دروازے کھلیں گے، ساتھ لے جائیں گے. لوگوں کو گمراہ کرنے میں تو وہ کافی حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں نا سر. دیکھیے جو سعودی پرنس تشریف لا رہے ہیں پاکستان میں، پاکستان کے لیے بڑی عزت کی بات ہے، بڑے احترام کی بات ہے کہ وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں. لیکن اس کو اس طرح کا سیاسی رنگ دینا، سیاسی معاملات میں انوالو کرنا مناسب نہیں. عمران خان نے جو کچھ ان کے ساتھ کر دیا وہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے، وہ گھڑی کا قصہ سب کو یاد ہے. تو سعودی عرب کو بہت زیادہ خوش نہیں ہے عمران خان کی، نہیں تھے عمران خان کی حکومت سے. تو وہ کس طرح کا آ سکتے ہیں عمران خان کی بازیابی کے لیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا سوشل میڈیا کسی بات کو کوئی بھی رنگ دے سکتا ہے. یہ کل کو جو ہے پرندے آ جائیں ہماری چھتوں پر تو وہ بھی، ان کو بھی کہیں گے کہ یہ عمران خان کو چھڑانے کے لیے آئے. کچھ بھی کر سکتے ہیں، جھوٹ بولنا ہے، کچھ بھی بول سکتے ہیں. اپنے حق میں ایک نیریٹو بنانا ہے، وہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان کا آنا ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا عمار بھائی، آپ کے گھر کا بھی ماشاءاللہ جو ڈائننگ ٹیبل ہے کافی بڑا ہے الحمدللہ، اور ماشاءاللہ وہ بھرا بھی بڑا ہوتا ہے. جب اتفاق ہوا تو جتنی خدمت کی، لیکن پھر بھی آپ کا ڈائننگ ٹیبل ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ہے. لیکن جیل والا خان صاحب کا وہ جو مینیو ہے سر، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے. دیسی گھی میں دیسی مرغی، بکرے کا وہ خاص حصہ جو چھوٹا سا پیس پورے بکرے میں ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو لوازمات، دوسرا درخواست دی جاتی ہے بندیال صاحب کو کہ 70 سال کا میرا بزرگ مطلب ہسبینڈ ہے اور اس کے ڈولے ڈھلک گئے ہیں اور اس کا جسم لٹک گیا ہے. وہ سر یہ دونوں چیزوں میں اتنا متضاد، مطلب پہلے والی بات ٹھیک ہے یا دوسری والی بات ٹھیک ہے؟ نہیں، پہلے والی بات ٹھیک ہے بالکل. اور یہ تو ایک سربمہر رپورٹ سپریم کورٹ کو جمع کروائی گی. دیکھیے اس سے نا ہمیں سپریم کورٹ کا اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنے لاکھ مقدمات سپریم کورٹ میں ہیں. پاکستان کی عدالتوں 21 لاکھ شاید ہے، ان کے کتنے ہزاروں لاکھوں قیدی جیلوں میں.
کبھی کسی نے فکر کی کسی نے کیا کھایا, کوئی جیا, مر گیا, کھانا ملا یا نہیں ملا؟ عمران خان کے بارے میں بڑی تشویش ہے. اگر یہ کہا جائے کہ عمران خان ایک سیاسی شخصیت ہے تو 50-60 سیاسی شخصیتیں پچھلے دور میں بھی قید تھی. ان کے بارے سے کبھی عدالت کو اتنی تشویش نہیں ہوئی کہ وہ کیا کھا رہے ہیں, زندہ ہیں نہیں ہیں. نواز شریف کے دور میں نواز شریف کو دوائی نہیں پہنچنے دیتے تھے یہ لوگ, آپ کو یاد ہی ہوگا. اچھا, اب عمران خان کے مینیو پہ آ جائے. دیسی گھی میں دیسی مرغ, دیسی مٹن اور باقی ساری چیزیں, یہ وہ مینیو ہے. آج کل پاکستان میں جتنی مہنگائی ہے, کسی غریب آدمی نے سنا ہوگا تو اس نے دعا کی ہوگی کہ یا اللہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جیل میں چلا جاؤں تاکہ ہمیں یہ والی خوراک میسر ہو, ہمیں چھت میسر ہو, ہمیں میٹرس میسر ہو, ہمیں پنکھے میسر ہو. تو وہ تو مطلب یہ لوگ کہتے تھے. اور یہ اب اگر کبھی شہباز شریف نے کہا کہ میں آ کے عمران خان کے منہ سے وہ دیسی مرغی چھین لوں گا, اور یہ امریکہ میں جا کے نعرے مارتے تھے کہ میں نواز شریف کا AC اتار دوں گا, تو وہ سبق انہیں میرے خیال میں مل گیا ہے. اور وقت نے اتنی جلدی عمران خان کو سبق سکھایا ہے کہ اب وہ جو ہے نا, ہمارے سامنے کی بات ہے, چند ماہ پہلے, 1 سال پہلے عمران خان یا 2 سال پہلے عمران خان سے زیادہ منتقم المزاج شخص ہی کوئی نہیں تھا. ان کا بس نہیں چلتا تھا لوگوں کو زنجیروں سے جکڑ کے کوڑے مارتے. کہاں ہے وہ آج عمران خان؟ تو وقت بڑی ظالم چیز ہے بھائی, ڈرنا چاہیے. وقت بڑی ظالم چیز ہے, ڈرنا چاہیے. اچھا جی, کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان تک تفتیش جو ان سے ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سائفر ہے اس کا جو اصل ماسٹر مائنڈ ہے وہ جنرل فیض حمید ہے. اور فیض حمید صاحب کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کسی ذاتی محفل میں کہا ہے کہ عمران خان بڑا کم ظرف اور کم نسل انسان ہے. اب آپس میں یہ پیار محبت جو ظاہر ہے دن بدن تو بڑھتا جائے گا, اس پر کیا فرمائیں گے؟ کیا جنرل صاحب یہ کہا ہوگا جنرل صاحب نے عمران خان صاحب کے بارے میں؟ میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا, مجھے پاس کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے, لیکن عمران خان کے بارے میں بات بالکل ٹھیک ہے. عمران خان نے کا جو بھی موسم رہا, عمران خان نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا. آپ کو پتہ ہے کہ جہانگیر ترین اور علیم خان عمران خان کے کتنے محسن تھے. ایک ایک بندہ پکڑ کر لائے جہاز میں, اس سے تحریک انصاف میں بھرتی کرایا آزاد امیدواروں کو. اور عمران خان نے پہلا موقع ملتا ہے دونوں کو جیل میں ڈلوا دیا, خود ڈلوایا, نیب خود چلاتے تھے. یہ تو بہت جاوید میاں داد, ماجد خان, کتنے محسن ہیں عمران خان کے, سب کو ڈسا ہے. نواز شریف آج تک شوکت خانم میں تختی لگی ہوئی ہے کہ اس اسپتال کا افتتاح نواز شریف نے کیا, پیسے بھی دیے, زمین بھی دی. اگر نواز شریف کی طرف سے وہ ایکشن نہ ہوتا, نہ شوکت خانم اسپتال بن ہی نہیں سکتا تھا. اس نے اس محسن کے خلاف یہ کیا کیا, اس کے بچوں کے خلاف, خواتین کے خلاف, گھر کی خواتین کے خلاف کتنی غلاظت کی. تو ایسا جو جنرل فیض سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے الفاظ ہیں, میں تصدیق تو نہیں کرتا, لیکن اگر کہا ہے تو بالکل صحیح کہا, بالکل صحیح کہا. یہ بالکل ایسا ہی شخص محسن بیگ صاحب, جی محسن بیگ صاحب تو آج کل کے ساتھ جو ان کے ساتھ جو ہوا, اور آج کل وہ جو ان کو جواب دے رہے ہیں سر. جی بالکل, آہستہ آہستہ سارے جواب دیں گے, سارے جواب دیں گے, بالکل سارے جواب دیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سر بندیال صاحب کے دن تو بڑے تھوڑے رہ گئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ